لوگ آج کل بڑا دبئی کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں جی. ہر دوسرا بندہ کہتا ہے مجھے دبئی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جی. تو یہاں پہ 7.5 لاکھ درہم اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں دبئی کے اندر تو آپ کو 2 سال کا ویزا مل جاتا ہے. 2 ملین کی انویسٹمنٹ کے اوپر 2 ملین درہم کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو تقریب گولڈن ویزا ایشو ہو جاتا ہے. لیکن جس بندے کے پاس میں سمجھتا ہوں کو 2 3 4 5 کروڑ ہے نا ارسلان بھائی, دبئی اس کے لیے نہیں ہے. میں بھی اسٹڈی کر رہا تھا تو اس کے اندر یہ تھا جی کہ سب سے کم ٹیکس کن کنٹریز کے اندر جو ہے نا وہ ہیں, تو پاکستان ان میں ون آف دم ہے. لوگ آج کل بڑا دبئی کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں جی. ہر دوسرا بندہ کہتا ہے مجھے دبئی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. تو آپ کا کیا اس کے حوالے سے رائے ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو بڑا ایک میجر ڈفرینس ہے ارسلان بھائی اس کے اندر. ہماری جو پاکستان کی ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے نا باس, وہ صرف ہم پاکستانیوں کے لیے چھوٹی مارکیٹ ہے لحاظ سے, یعنی کہ اس میں پیسہ جو آتا ہے وہ پاکستانیوں کا اپنا ہی آتا ہے. وہ پاکستان کے اندر والے پاکستانی ہیں یا وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, یہاں پہ پراپرٹی بائی صرف پاکستانی کر سکتا ہے. باقی تو میرے سے لا قانون میں ہی نہیں ہے, قانون ہی نہیں ہے. کوئی دوسرا شہری کسی دنیا کا دوسرا آدمی یہاں پہ رینٹ کے وہ یہاں پہ نہیں کچھ نہیں. وہ سر رینٹ بھی بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے. وہ اب جو دبئی ہے آپ کا, دبئی آپ کی پورے گلوب کی مارکیٹ ہے. دبئی کے اندر آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے شہری ہیں سر, ٹھیک ہے. وہ تو آپ کو گولڈن ویزا اس بات پہ دیتے ہیں. آج کل جتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں, کچھ کمپنیاں کچھ ڈیولپر تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر اب اپنے ہیڈ آفیسز بنانے شروع کر دیے ہیں جو کہ دبئی میں اپنے پروجیکٹ کر رہے ہیں, اور اس کو بیچنے کے لیے انہوں نے پاکستان میں اپنا آفس جو ہے یہاں پہ بنا لیا کمپنی کے اندر. میں ایک چیز ایڈ کر دوں, آپ نے گولڈن ویزا کی بات کی سر. اس وقت دبئی کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پراپرٹی جو کہ 7.5 لاکھ درہم کی ہے آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو 2 سال کا ویزا تو ویسے ہی مل جائے گا. آج کل ویسے دبئی نے ویزے مشکل کیے ہوئے ہیں, اسٹرکٹ کیے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے, جس طرح سے پہلے ترکی نے کیا تھا, وہ تو سٹیزن شپ دے رہے تھے. تو یہاں پہ 7.5 لاکھ درہم اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں دبئی کے اندر تو آپ کو 2 سال کا ویزا مل جاتا ہے. 2 ملین کی انویسٹمنٹ کے اوپر 2 ملین درہم کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو تقریب گولڈن ویزا ایشو ہو جاتا ہے. میں ابھی اپنا موبائل یہ دیکھ رہا تھا, 2 سال کا, پھر کو 10 سال کے گولڈن ویزاز بھی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ 7.5 لاکھ درہم کی بات کر رہے ہیں دبئی میں, اس کی وہ صرف اراؤنڈ کو 20% ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں. ڈاؤن پیمنٹ دیتے ساتھ ہی آپ کو یہ مل جاتا ہے اور فیملی سمیت مل جاتا ہے اور آپ وہاں چلے جاتے ہیں. ملٹیپل بینیفٹس ہیں. پورے گلوب کی مارکیٹ ہے, پوری دنیا کا پیسہ وہاں پہ آ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ پیسہ زیادہ آ رہا ہے. وہ مارکیٹ ہیلدی ہے. اور پھر اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس کی ایک پوری ریئل اسٹیٹ کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کے بائی لاز ہیں. ہمارے پاکستان میں تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی کوئی ایسی اتھارٹی ہے ہی نہیں جو آج تک گورنمنٹ نے بنائی ریگولیٹ کر سکنا, ٹھیک ہے. تو میرے پاس ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب ہیں, انہوں نے سر مجھے اپروچ کیا. رائٹ ناؤ ہی از ان اردن, ٹھیک ہے جی. اور اردن کی کسی کمپنی کے اندر ڈیولپر ہیں, وہ ڈیولپر کسی کے پاس وہ ایز این ہیڈ وہاں پہ سیلز ہیڈ جاب کر رہے ہیں جی. اور وہ ڈیولپر جو ہے وہ مجھے بتا رہے تھے, ان کا پروفائل بھی میرے پاس آیا ہوا. وہ ڈیولپر جو ہے سر وہ UK کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے اندر لسٹڈ ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی اتھینٹسٹی اتنی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بھی سیم چیز آفر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا یہ پروجیکٹ ہے. ایون جو ٹرمپ ڈیولپر اب اس وقت پریزیڈنٹ بھی ہیں, لیکن پہلے وہ ڈیولپر بھی عمان میں, او سوری عمان میں, آئی ایم ریئلی سوری, آپ نے مجھے کریکٹ کر دیا, عمان میں. تو وہ جناب ادھر لسٹڈ بھی ہیں, ٹھیک ہے. وہ ٹرمپ کی کمپنی کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے بھی ٹرمپ ٹاور وغیرہ وہاں پہ بنا رہے ہیں, اور اس کے ہوٹلس وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ عمان میں بنا رہے ہیں. اور اسی پروجیکٹ کے لیے انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ فیاض بھی آپ اس کو دیکھیں, آپ اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور چیزوں کو کریں. اب دیکھنے کا مقصد آپ کے سوال اس کے اوپر مینلی آ جاتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے وہاں پہ کیا ہے, اپرچونٹی کیا ہے. دیکھیں ایک بیریئر ہے وہاں پہ جو بالکل آپ کا ہائی اینڈ ہے نا پاکستان کا, جو انڈسٹریلسٹ ہے, جو بڑا صنعت کار ہے, جو بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے, جس کے پاس 200-400 مربع زمین ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, جو بگ فشز ہیں, بگ جائنٹ سپر ایلیٹ جن کو کہہ لیں سر, وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ بالکل کر سکتے ہیں. اور وہ آج کی نہیں, انہوں نے تو اپنی انویسٹمنٹ 2 پہلے سر وہاں پہ شفٹ کر دی لوگوں نے, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. وہ وہاں کے مزے لوٹ رہے ہیں. لیکن جس بندے کے پاس میں سمجھتا ہوں
کو 2 3 4 5 کروڑ ہے نا ارسلان بھائی، دبئی اس کے لیے نہیں ہے. وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ ڈونٹ پٹ یور آل ایگز ان ون بکٹ. تو یہ وہ والی بات ہے کہ جس کے پاس ہے ہی سر 5 کروڑ ہے ارسلان بھائی، ٹھیک ہے، وہ دبئی اس کے لیے نہیں ہے. وہ دبئی کہاں آئے گا، کہاں جائے گا اور اپنا 5 کروڑ سارا وار ڈال کے بیٹھ جائے گا یہاں پہ. وہ ویسے بھی اس کو ایک ہیزیٹیشن بیریئر بھی رہے گا. دیکھیں دنیا میں نا میں بھی اسٹڈی کر رہا تھا، اس کے اندر یہ تھا جی کہ سب سے کم ٹیکس کن کنٹریز کے اندر جو ہے نا وہ ہیں، تو پاکستان ان میں ون آف دم ہے جہاں پہ ٹیکس کی ریشو ڈیولپڈ کنٹریز، ڈیولپنگ کنٹریز ان سب میں سے شاید سب سے کم میں ہم آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں 1%، 2%، 3% ٹیکس اضافی لگتا ہے نا، تو ہمیں چونکہ ٹیکس دینے کی عادت نہیں ہے تو ہمیں وہ بڑا زیادہ برڈن فیل ہوتا ہے کہ لو جی یہ گورنمنٹ ہم کو تھوڑا بھی نہیں دیتے، ہم دیتے نہیں. جینوئن بات ہے. آپ اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں FBR کا تو آپ کو تقریباً 70% وہ لوگ ہیں جن کو بالکل نل ہیں، جن نے کبھی ٹیکس ہی نہیں دیا. اعتراض ہمارا یہ اکثر ہوتا ہے جو کہ میں اکثر اوقات ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ 1 ملین کے قریب ٹیکس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرا بندہ جو کہ بالکل 0 ٹیکس دے رہا ہے، آپ دونوں کو سیم ترازو میں تولا جا رہا ہے. آپ کو موٹر وے پہ سفر کرنے میں اور اس کو موٹر وے پہ سفر کرنے میں سیم ٹیکس لگ رہا ہے. آپ کو پراپرٹی پرچیز کرنے میں، اس بندے کو پراپرٹی پرچیز کرنے میں سیم ٹیکس لگ رہا ہے. آپ کو گاڑی پرچیز کرنے میں ایک وہ بندہ جو کہ نل فائلر ہے اس کو بھی گاڑی پرچیز کرنے میں سیم ہے. آپ کو ہیلتھ کے اندر کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اس کو بھی ہیلتھ کے اندر کوئی بینیفٹ نہیں ہے. یہ اگر ڈفرینس تھوڑا سا ختم ہو جائے کہ ایک جو زیادہ ٹیکس دینے والا ہے وہ زیادہ بینیفیشری ہو، جو کم ٹیکس دینے والا ہے وہ کم بینیفیشری ہو، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں ماننا آسان ہو جاتی ہیں. وہ بالکل ٹائم ٹیکنگ ہے، لیکن ہم چونکہ زیادہ تر یہاں پہ 70-80% مڈل کلاس ہیں، تو ہم نے جینا مرنا ہمارا پاکستان میں، تو پاکستان میں یہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. نو ڈاؤٹ ابھی شارٹ سینیریو میں دیکھیں تو ہمیں شاید بڑا اچھا لگتا ہے جی ہمیں دبئی کا ویزا مل جائے گا، دبئی کے اندر انویسٹمنٹ ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ ہماری روٹس پاکستان میں ہیں. ہم نے گھر یہاں پہ بنانا ہے. جتنے بڑے گھر یہاں پہ ہیں اتنے بڑے ہم وہاں پہ جا کے افورڈ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی اگر کسی کے پاس پاکستان میں اس کا ٹوٹل ایسٹ جو ہے یا اس کے پاس جو ایک پیسہ ہے جو کہ وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے ارسلان بھائی، وہ اگر 5 کروڑ ہے، ہاں، تو 5 کروڑ روپے میں تو آپ کو دبئی میں ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ملے گا. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اپ کمنگ پروجیکٹ میں. ہاں، یہ نہیں کہ تیار کھڑا ہوگا، بالکل ایسے ہی ہے. اس نے آج آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے، اس کی انسٹالمنٹ آپ نے دینی ہے، وہ اگلے 4 سال بعد آپ کو ڈلیور ہونا ہے. ٹھیک ہے، 4 سال کا ڈلیوری ٹائم وہاں بھی ہے. ٹھیک ہے، 4 سال بعد آپ کو وہ ڈلیور ہونا ہے اور وہ آپ کو کاسٹ کر رہا ہے پاکستانی 5 کروڑ روپے میں ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ. اب پاکستانی وہ آدمی لوور مڈل کلاس جس کے پاس صرف 5 کروڑ ہے، اس کو اگر آپ یہ پرپوزل دیں گے، او بھائی دبئی میں تمہیں ایک ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کراتا ہوں جہاں پہ تمہیں ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ 5 کروڑ روپے کا میں تمہیں لے کے دیتا ہوں اور 4 سال بعد تمہیں ملے گا، تو وہ اس چیز پہ کبھی ایگری نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ کہے گا یار مجھے 5 کروڑ روپے میں یہاں ڈیفینس فیز 7 میں یار 10 مرلے کا گھر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں وہ لے لیتا ہوں اور میں اس کو رینٹ پہ چڑھا دیتا ہوں. میری پراپرٹی بھی میری آنکھوں کے سامنے رہے گی. ڈیفینس کا ڈیفینس ہے پاکستان کا یا لاہور کا ایلیٹ اس وقت ڈیفینس ہے نا ایریا آپ کا سب سے مہنگا، تو ڈیفینس ہے میرے پاس، میری آنکھوں کے سامنے میرا گھر بھی ہے، میری پراپرٹی بھی ہے اور جگہ بھی زیادہ ہے اور سارا کچھ اسٹینڈرڈس وہ زیادہ میٹ کر جاتے ہیں. اس کی سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گا. ہار سے نا کوئی ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے دبئی بیسڈ تھی، اسی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ROI کم ہے، دبئی میں زیادہ ہے. انہوں نے مجھے 1-2 پروجیکٹ کی ایگزامپل دی تھی کہ یہ پروجیکٹ جو ہے جب لانچ ہوا تھا تو یہ 6-7 لاکھ درہم پہ لانچ ہوا تھا. آج سر وہ تقریباً کوئی 11 لاکھ درہم کے اوپر وہ پہنچ چکا ہے اور اس کا یہ ساری چیزیں. تو میں نے اس کو ایک چھوٹی سی کیلکولیشن کروائی تھی. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے سر. فیز 7 کے اندر 1 کنال کا پلاٹ 7 چھوڑیں 6 میں دیکھ لیتے ہیں، مہنگا ہے نا، تھوڑا مہنگی پراپرٹیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. فیز 6 میں 1 کنال کا پلاٹ ایک ایوریج کتنے کا لیتا ہے؟ 4.5-5 کا، ٹاپ لوکیشن کا 5 کروڑ کا. سر ٹاپ A+ کنسٹرکشن کتنے میں ہو جاتی ہے؟ 4 کروڑ اوپر لگا لیں. 4 لگا لیں، میں کہتا ہوں 5 لگا لیں، اپنے مارکیٹنگ ایکسپینس یہ سارے ڈال کر کے 10 کروڑ. سر ایک ایوریج پلاٹ یہاں پہ ایک ایوریج گھر کتنے کا بک رہا ہے؟
ہمارے پاس یہاں پہ فیز 6 میں فیز 6 میں اگر آپ ایوریج گھر کی بات کریں گے تو 15-16 کروڑ روپے کا 15-16 سے لے کے میں ایسے 30 کروڑ تک ہوں جو 30 کروڑ تک ہیں. جی بالکل ہے. 18 سے 22 کروڑ میں تو ملٹیپل آپشنز ہیں. ہاں جی ایسا ہی ہے, بک رہے ہیں. ٹھیک ہے. کون سی ایسی پراپرٹی ہے 1 سال کی آپ کی ٹوٹل ٹرانزیکشن ٹائم میں 10 کروڑ لگایا 12 کروڑ 7 آپ نے کما لیا, 10 لگایا کم سے کم 6-7 آپ کما رہے ہیں 7 آپ کے پاس یہاں پہ بیٹھے بیٹھے. اور آپ نے کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ماس ہوئے اپنے پلاٹ کے باقی ساری آپ 1 سال کے اندر وہ پیمنٹس بھی کر رہے ہیں. کہیں سے مٹیریل اٹھا رہے ہیں, کہیں سے کچھ چیزیں اٹھا رہے ہیں, کہیں سے کریڈٹ اٹھا رہے ہیں. کوئی آپ کے اوپر سرچارج فائن اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ وہاں پہ اگر انسٹالمنٹ ڈیلے ہوگی تو کچھ مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ چیزیں جن کے پاس 5 سے 10 کروڑ روپے کا سرمایہ موجود ہے وہ اگر یہاں پہ صرف تھوڑا سا اس چیز کو ایکسپلور کریں تو یہاں پہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کما رہے ہیں. سر یہاں پہ 2 کنال 50-50 کروڑ کا بک رہا ہے. دیکھیں سروائیول تو یہ ایک قدرتی ایک بات ہے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گا کہ دیکھیں زندگی تو انٹارکٹیکا میں بھی پنپتی ہے, ٹھیک ہے, اس خطے کے رہنے والے وہاں پہ اس ماحول میں زندہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ آئس لینڈ کی بات کر لیں, آئرلینڈ کی بات کر لیں, تو وہاں پہ -35 ڈگری جہاں پہ جن ملکوں میں جن شہروں میں ہے وہاں پہ لوگ زندہ ہیں. تو انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے. وہ جو کہ مائیگریٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اب وہ پرندے جن کو پال رہے ہیں وہ اس سیزن میں مائیگریٹ اگر کر جاتے ہیں تو وہ سر دیکھیں نا پورا کانٹیننٹ فلائی کر کے بھی ہمارے یہاں پہ آ جاتے ہیں. یہاں سے واپس جب سردیاں آتی ہیں تو وہ ادھر کو واپس نکل جاتے ہیں. تو بات پھر وہی ہے کہ نمبر 1 کیٹیگری جو جائنٹ ہے سر, جس کے پاس ملینز آف ڈالرز ہیں, جس پاکستانی کے پاس, اس کے پاس نو بیریئر نو ہیزیٹیشن سر, وہ اوور ا نائٹ اپنی انویسٹمنٹ کو فلوٹ کرے گا, وہ دبئی لے جائے گا, وہ کسی بھی جگہ پہ اپنے پیسے کو ڈال سکتا ہے. اور پھر نمبر 2 پہ آپ کا وہ آپ کی مڈل کلاس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو ہے 2-3 سے 5 کروڑ تک کے پاس جس کا ایسٹ اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, اس کے لیے پاکستانی ہے, ٹھیک ہے سر, اس نے اپنے لیے مواقع یہیں پہ تلاش کرنے ہیں اور اس کے لیے موجود ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے سر بالکل لوور مڈل کلاس آپ کی, جس کے پاس 1 گو میں دینے کے لیے پیمنٹ نہیں ہے لیکن وہ ڈاؤن پیمنٹ اور انسٹالمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. تو اس میں بات صرف یہی ہے کہ یہ بہترین سر ٹائم ہے میرے نزدیک ریئل اسٹیٹ میں, اگر جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ایسٹ بنانے کے لیے یا انویسٹ کرنے کے لیے بھی. لیکن آپ کو کوئی انسٹالمنٹ پہ چیز لیتا ہے وہ 3 سال کا 4 سال کا جو پیمنٹ پلان ہے اس کو پورا کمپلیٹ فالو کرے ٹل دا ڈیٹ آف اینڈ. اور جو انویسٹر اپنی 1 گو میں کوئی چیز لیتا ہے اس وقت آ کے اس کو بہت اچھی پرائس پہ ملے گی, زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی. اس وقت آپ کے پاس ملٹیپل اپرچونیٹیز آئیں گی اور آپ اپنی مرضی کی پرائس پہ خرید سکتے ہیں. اس کو بھی 3 سے 5 سال کے لیے آپ ہولڈ کریں. یہ سائیکل جیسے ہی ختم ہونا ہے سر, ساروں نے پروفٹ میں یہیں سے مزے بھی لوٹ رہے ہونا. اچھا, اس سیگمنٹ کو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اگلے سیگمنٹ کے اندر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اس وقت گولڈ کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے پارٹ کے اندر ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ گولڈ میں ابھی بائنگ ٹائم ہے یا وہ گزر گیا ہے, اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ اور گولڈ ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. تو یہ اگلی ویڈیو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ٹیونڈ.